الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن الله تبارك وتعالى يقول في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعد الذي عملوا لعلهم يرجعون صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز طلبہ، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں اور میرے دینی بھائیوں، آج ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ فساد برپا ہے، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی۔ گھروں کو بھی شکایت ہے کہ ہمارے گھر میں بگاڑ ہے، اداروں کو بھی شکایت ہے کہ ہمارے یہاں بگاڑ ہے، ملک والوں کو بھی شکایت ہے کہ ہمارے یہاں بگاڑ ہے، اور ساری دنیا میں اگر دیکھیں تو ایک ملک دوسرے ملک پر ظلم کر رہا ہے، وہاں بھی بگاڑ ہے اور فساد ہے۔ آخر اس بگاڑ کی جڑ کیا ہے، اس بگاڑ کی وجہ کیا ہے؟ ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن کریم نے بہت واضح انداز میں اس کو بیان کیا ہے۔ وہ آیت کریمہ جس کی ابھی میں نے تلاوت کی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ خشکی میں، تری میں، سمندر میں بگاڑ ہو یا پھر ان آبادیوں میں بگاڑ ہو جہاں انسان رہتے ہیں، یا جنگلوں میں بگاڑ ہو جو جنگل خشکی کا حصہ ہے۔ آخر یہ بگاڑ کیوں ہے؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ اللہ نے فرمایا بما کسبت ایدی الناس، کہ لوگوں کے ہاتھوں نے جو کیا ہے، لوگوں کے جو کرتوت ہیں، اس کرتوت کا یہ نتیجہ ہے۔ آخر کرتوت کے نتیجے میں یہ بگاڑ کیوں ظاہر ہوا، یہ فساد کیوں ظاہر ہوا؟ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ہمارے گناہ ہوتے رہتے، ہم خرابیاں کرتے رہتے، ہم نافرمانیاں کرتے رہتے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرتا رہتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، یہ تمہارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے لِيُذِيقَهُمْ بَعْدَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ آدمی اپنے کیے کی جب سزا پاتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ اپنے جرم سے توبہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی بات کہی ہے کہ یہ جو بگاڑ ہے، ان کے گناہوں کا، ان کے کرتوتوں کا، ان کے معصیتوں کا، ان کے ظلم و زیادتی کا جو نتیجہ ہے، وہ نتیجہ اس وجہ سے ظاہر ہو رہا ہے لِيُذِيقَهُمْ بَعْدَ الَّذِي عَمِلُوا۔ انہوں نے جو کام کیا ہے اس کام کا کچھ مزہ چکھ لیں وہ، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہو سکتا ہے وہ اپنے کرتوت سے باز آ جائیں۔ ایک آدمی ہے، اسے لاکھ سمجھایا جاتا ہے کہ یہ کام نہ کرو نہ کرو نہ کرو، پھر بھی وہ کام کرتا ہے۔ اس کام کے جب برے نتائج اس کے سامنے آتے ہیں، جب اس کی جان کو، اس کے جسم کو، اس کے گھر والوں کو جب تکلیف ہوتی ہے، تو پھر آئندہ وہ توبہ کر لیتا ہے کہ ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے جس سے لوگ منع کر رہے تھے۔ ہمارے ساتھ جو پریشانی آئی ہے، وہ پریشانی اسی وجہ سے ہے کہ ہم نے بڑوں کی بات نہیں مانی، ہم نے اس بات کو نہیں مانا جس بات سے لوگ ہمیں منع کر رہے تھے۔ شریعت اسلامیہ نے ہمیں تعلیم دی ہے، اسلام نے ہمیں بتایا ہے کون سے کام اچھے ہیں، کون سے کام برے ہیں۔ اسلام نے ہمیں بتایا ہے کون سے کام ہم کریں گے تو ہمارا رب ہم سے راضی ہوگا، اور کون سے کام ہم کریں گے تو ہمارا رب ہم سے ناراض ہوگا۔ اسلام نے ہمیں بتایا ہے کہ ہم کون سے کام کریں گے جس کی وجہ سے امن و سلامتی کا ماحول ہوگا، امن و سکون کا ماحول ہوگا، اور کون سے کام ہم کریں گے جس کی وجہ سے سلامتی کا فقدان ہو جائے گا،
جس کی وجہ سے واویلا ہوگا، شور ہوگا، ہنگامہ ہوگا، بگاڑ پیدا ہوگا۔ اسلام نے فرد کی سطح پہ انفرادی طور سے اور اجتماعی طور سے، فرد کی سطح پہ بھی اور سماج کی سطح پہ بھی ہمیں اسلام نے سمجھایا اور تعلیم دی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے کردار کا، ہم اپنے اعمال کا محاسبہ کریں اور ہم دیکھیں کہ ہمارے کام میں کہاں بگاڑ ہے، کہاں خرابی ہے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے۔ اگر ہم اس بگاڑ اور خرابی کو نہیں دیکھتے تو نتیجہ خطرناک سے خطرناک ہوتا چلا جائے گا۔ ایک گھر میں اگر آگ لگتی ہے اور ہم تماشا بھی ہیں، تماشا دیکھ رہے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میرے گھر میں آگ نہیں لگی ہے، یہ آگ جو لگی ہے پڑوسی کے گھر میں ہے، ہمارے دشمن کے گھر میں، کوئی بعید بات نہیں کہ ہوا کا رخ مڑ جائے تو وہ گھر جس میں آگ لگی ہوئی تھی اور آپ خوش ہو رہے تھے، ہوا کے رخ کے مڑنے کی وجہ سے اس گھر کی، اس آگ کی لو آپ کے گھر تک پہنچ جائے اور آپ کا گھر بھی خاکستر ہو جائے، جل کے راکھ ہو جائے۔ برائی برائی ہوتی ہے، برائی چاہے ہم کریں، چاہے ہمارے سماج کا کوئی فرد کرے، برائی ہمارا ملک کرے یا ہمارے ملک کے علاوہ کوئی دوسرا ملک کرے، برائی برائی ہوتی ہے۔ برائی کے خلاف آواز اٹھنی چاہیے، برائی کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، ورنہ اس کے نتائج بہت خطرناک ہوں گے اور پھر ایک گھر کیا، ایک علاقہ کیا، پورے علاقے جل جائیں گے، پورے علاقے تہس نہس ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی تعلیم ہمیں دی اور سمجھایا کہ برائی کا خاتمہ کیسے ہو۔ فرمایا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تم برائی دیکھو تو برائی کو ختم کرنے کا پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ تم اپنے ہاتھ سے اس برائی کو روک دو، ختم کر دو۔ لیکن کبھی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم نے اگر برائی کو ہاتھ سے روکا تو مزید انتشار ہو جائے گا، مزید گروہ بندی ہو جائے گی، مزید خانہ جنگی ہو جائے گی، تو ہاتھ سے نہیں روک سکتے ہو تو اپنی زبان سے کہو، اپنے قلم سے کہو کہ یہ کام غلط ہے، یہ کام ختم ہونا چاہیے۔ لیکن اگر خطرہ یہ کہ زبان سے بھی اگر بات کہی جائے تو معاملہ بگڑ سکتا ہے، یہ برائی پھیل سکتی ہے، فساد پھیل سکتا ہے، تو فرمایا کہ اس برائی کو دل سے برائی سمجھو اور اپنے ذہن و دماغ میں یہ عہد کر لو کہ ہمیں جب بھی موقع ملے گا ہم اس برائی کو ختم کر دیں گے۔ آج جو دنیا میں بگاڑ ہے، فساد ہے، اس کا نتیجہ ہمارے کرتوت ہے، ہمارے برے اعمال ہیں۔ ہمیں یہ عہد کرنا چاہیے اور ہمیں اس بات کا پختہ عہد کرنا چاہیے کہ ہم خود بھی برے کام سے رکیں گے، غلط کام سے رکیں گے، معصیت سے رکیں گے، ظلم و زیادتی سے رکیں گے اور ہم دوسروں کو بھی روکیں گے۔ جب ایک فرد رکے اور دوسروں کو روکے، دھیرے دھیرے ماحول بنے گا اور پھر دنیا میں امن و سکون آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں جب دعوت کا کام شروع کیا اور ظلم کے خلاف آواز اٹھائی، سب سے بڑا ظلم، دنیا کا سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ جس خالق و مالک نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں زندگی دی ہے، ہم اس کی عبادت نہ کر کے دوسرے کی عبادت کریں، ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک کر دیں، یہ سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑی زیادتی ہے۔ اللہ کا غصہ سب سے زیادہ اسی عمل کی وجہ سے بھڑکتا ہے، پھر اس کے بعد ظلم کا دائرہ بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں جب ظلم کے خلاف ہمارے نبی نے آواز اٹھائی، ان کی آواز کو سننے والا کوئی نہیں تھا، چند افراد نے آپ کی دعوت پر لبیک کہا، ورنہ دیگر تمام لوگوں نے آپ کی دعوت کا انکار کیا، اور نتیجہ یہاں تک آیا کہ مسلمانوں کو، ایمان والوں کو مکے سے نکال دیا گیا، باہر کر دیا گیا۔
لیکن وہ حضرات محنت کرتے رہے، اہل ایمان محنت کرتے رہے، کوشش کرتے رہے، امن کا پیغام دیتے رہے، ایمان کی دعوت دیتے رہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ پورا کا پورا مکہ مکرمہ امن و سکون کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ آج جو دنیا میں ظلم ہے، بگاڑ ہے، فساد ہے، وہ ہمارے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ ہم یہ عہد کریں کہ ہم فرد کے اعتبار سے بھی اپنی اصلاح کریں گے اور لوگوں کی اصلاح کی کوشش کریں گے۔ اس طرح یہ جذبہ جب ہمارے اندر پیدا ہوگا تو انشاءاللہ دائرہ کار بڑھتا جائے گا اور پھر ملک میں امن و سکون کا ماحول ہوگا۔ یقیناً ہمارے کرتوت، ہمارے کام مختلف اقسام کے ہیں۔ حقوق اللہ میں جو ہماری کوتاہی، اللہ کے احکامات کو ہم نہیں مانتے ہیں، یہ بھی ہماری وہ بدعمالیاں ہیں جس کی وجہ سے ہمیں غلط نتائج دیکھنے ہوتے ہیں۔ ہم لوگوں کے حقوق کو ادا نہیں کرتے ہیں، چاہے وہ فرد کے لحاظ سے ہو، چاہے وہ سماج اور معاشرے کے لحاظ سے ہو، چاہے وہ ملکی سطح کے لحاظ سے ہو، ہم لوگوں کے حقوق کو ادا نہیں کرتے۔ یہ بھی ظلم ہے اور بگاڑ کا نتیجہ یہ بھی ہے۔ بگاڑ کے ایک دو نہیں، سینکڑوں نتائج نکل سکتے ہیں اور وہ سب ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ آئیے ہم عہد کرتے ہیں، اللہ کے سامنے توبہ کرتے ہیں، گریہوزاری کرتے ہیں کہ ہم اپنی بھی اصلاح کریں گے، ہم خود بھی برے اعمال چھوڑیں گے اور لوگوں کے لیے بھی ہم مصلح بنیں گے، لوگوں کو بھی اصلاح کی ہم دعوت دیں گے۔ جب یہ برے اعمال ہمارے فرد سے، ہمارے سماج سے چھٹ جائیں گے تو انشاءاللہ امن و سکون کا ماحول ہوگا، اللہ کی خصوصی رحمتیں نازل ہوں گی اور ہماری دعاؤں کے اثرات بھی ظاہر ہوں گے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ ہمیں جو سزائیں مل رہی ہیں، ہمیں جو نتائج مل رہے ہیں، ہم پر جو عذاب آ رہا ہے، یہ جو کرونا وائرس کا عذاب ہے، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے جس کی وجہ سے تقریباً 1.5-2 سال کے بعد اب جا کر مسجد میں، ہماری اس مسجد میں تقریر کا باضابطہ سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ جو کرونا وائرس کی وجہ سے بند ہو گیا تھا وہ بھی یقیناً ہماری بدکرداریوں، ہمارے بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ ہمارے سے مراد ہم انسانوں کی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ ہم جب توبہ کریں گے، خالص توبہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دے گا۔ ہم جب اس بات کا احساس اپنے اندر پیدا کریں گے تو انشاءاللہ یہ عذاب اٹھے گا، ظلم اٹھے گا اور امن و سکون کا ماحول ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔